ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کا 108واں سالانہ یہ نورانی اجلاس جو سرزمین ممبئی پر رسول مسجد تیلی محلہ کے اندر منعقد ہے، جس میں شرکت کی سعادتیں ان مقدس بزرگوں کے زیر سایہ ہم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج جماعت رضائے مصطفیٰ کے جیالے آئیں گے، اور مجھے معلوم تھا کہ زیادہ تر نوجوان طبقہ ہوگا، تو کچھ ایسا عنوان منتخب کیا جائے کہ ہمارے نوجوانوں کو ایک پیغام جائے اور آپ کے توسط سے دور تک ہماری آواز پہنچے۔ میں نے غور کیا تو جو مجھے سمجھ میں آیا اسے میں نے اپنا عنوان بنایا، اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ عنوان ہونا چاہیے تھا۔ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اور اگر میں تقریر کر کے بتاؤں کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے تو گھنٹوں چاہیے، اور اگر ایک جملے میں بتانا چاہوں تو بس ایک جملے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایمان اتنی بڑی دولت نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی اس مقدس دولت کو ہم تک پہنچانے کے لیے 1 لاکھ یا 2 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کو دنیا کے اندر مبعوث نہیں فرماتا۔ یہ انبیاء کی اتنی بڑی تعداد دولت ایمان دینے کے لیے ہم گنہگاروں کے درمیان جلوہ افروز ہوتے رہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ اور دولت جب اتنی بڑی ہے تو اس کی قدر بھی اتنی ہی زیادہ ہونا چاہیے۔ حضرات مکرم، اب اگر کوئی اسلام کے بعد میں کفر اختیار کرے تو اسے ارتداد کہتے ہیں، اور اس شخص کو مرتد کہا جاتا ہے۔ اسلام سب سے بڑی دولت اور مرتد ہونا سب سے بڑا جرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ کوئی اگر ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا کیا بیان فرمائی ہے، دنیا اور آخرت میں اس کے سارے اعمال برباد بھی ہو جاتے ہیں، اور جہنم کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی سزا ارتداد کی بیان کی گئی ہے۔ اور شیطان یہ سب سے بڑا ہمارے ایمان کا دشمن ہے، سب سے زیادہ وہ ہمارے ایمان کا دشمن ہے۔ آپ تصور کریں، اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے جب انتقال کا وقت آیا، انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں جو نصیحت ان کو فرمائی، جو وصیت فرمائی، کن کو نصیحت کر رہے ہیں؟ نبی کی اولاد ہیں، نبی کے پوتے ہیں، نبی کے نواسے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے مقدس افراد جمع ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام انتقال کے وقت میں ان سب کو جمع کر کے کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ میرے بعد میں کیا کھاؤ گے، میرے بعد میں کیا پیو گے، میرے بعد میں کہاں پہ رہو گے، میرے بعد میں تم محبت سے رہو گے کہ نہیں رہو گے۔ اللہ کا نبی آخری وقت میں نبی کی اولاد کو جو وصیت کر رہا ہے وہ کتنی بڑی وصیت ہوگی۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سب کو جمع کرنے کے بعد میں جو بنیادی سوال کیا تھا، وہ سوال یہی تھا ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میرے بعد میں تم کس کی عبادت کرو گے۔ یعنی دنیا سے جاتے جاتے ان کے ایمان کے تحفظ کا سامان کر کے جا رہے ہیں، اور دنیا والوں کو بتا رہے ہیں ایمان سے بڑی اگر کوئی اور دولت ہوتی تو اللہ کا نبی دنیا سے جاتے جاتے اس عظیم دولت کے بارے میں وصیت کر کے جاتا، لیکن اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اور حضرات مکرم، آج جس دور کے اندر ہم زندگی
گزار رہے ہیں یہ کیسا دور ہے؟ یہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والا دور ہے، جس کی نشاندہی حدیث پاک میں بار بار کی گئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں کے اندر فتنے ایسے اتریں گے جیسے بارش کے قطرے اترتے ہیں۔ بتاؤ بارش جب نازل ہوتی ہے اور اترتی ہے تو کون بچ پاتا ہے؟ کوئی نہیں بچ پاتا، وہی بچتا ہے جو کسی نہ کسی پناہ کے اندر آ جاتا ہے۔ میرے آقا نے بتا دیا اگر تم ان فتنوں کے زمانے کے اندر اپنے ایمان کو بچانا چاہو گے تو ایمان بچانے والی ان ہستیوں کے دامن کے اندر تمہیں آنا ہوگا۔ اور ایمان کے اس مقدس دولت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے کیسی کیسی ڈکیتیاں ہوں گی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ جیسے ایک دھاگا ہوتا ہے اور دھاگے کے اندر موتی پروئے ہوئے ہوتے ہیں، اگر دھاگا ٹوٹ جائے تو موتی بکھر جاتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں فتنے اسی طرح تمہارے درمیان پھیل جائیں گے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے بتایا تھا ایمان پہ قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بندہ صبح میں مسلمان تو شام میں کافر، شام میں مسلمان تو صبح میں کافر۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ مجھے فتنوں سے بچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اگر تجھے اللہ کی بارگاہ میں فتنوں سے بچنے کے لیے دعا کرنا ہے تو یہ دعا کر، اے اللہ ان فتنوں سے بچا جو میرے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں اور جو مجھے گمراہ کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر نے بتا دیا کہ سب سے اہم دعا یہی ہے کہ بندہ اپنے ایمان کے حوالے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرے، اور امت کے اندر اور پچھلی امتوں میں بھی جتنے فتنے آئے آپ سارے فتنوں کو جمع کر لو، ان سارے فتنوں سے سب سے بڑا فتنہ جو حدیث پاک میں بتایا گیا یہ اس فتنے کو بتایا گیا جو ایمان پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، اور بتایا گیا سب سے بڑا فتنہ دجال ہے۔ اس لیے کہ دجال جو آئے گا وہ صرف اعمال پر نہیں بلکہ ہمارے عقیدے پر اٹیک کرے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑی دولت ایمان اور سب سے بڑا فتنہ وہ ہے جو ایمان پر اٹیک کرے۔ اور آج ہمارا جو ماحول ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اس دور کے اندر ہمارے ایمان پر اٹیک کرنے والی چیز کدھر ہے؟ میں اسی کی طرف توجہ دلانے کے لیے آج یہ عنوان قائم کیا ہوں۔ آج میں جگہ جگہ دیکھ رہا ہوں ایک نوجوان آدمی ہے، کل ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا، آج غیروں کے ساتھ بیٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک نوجوان ہے جو کچھ بھی نہیں جانتا تھا، چند دن کے بعد میں آتا ہے ہم سے کہتا حدیث نمبر فلاں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، حدیث نمبر فلاں میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ تو اس کے خلاف کرتے ہو۔ ایک وہ نوجوان ہے جو پکا مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بنتا تھا اور چند دن کے بعد میں آتا ہے تو آ کر کے کہتا ہے تم حنفی تو حدیث کے مطابق عمل ہی نہیں کرتے ہو۔ تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا وہ نوجوان جسے شعور نہ تھا، جو اردو بھی نہ پڑھنا جانتا تھا، آج وہ حدیث کا نمبر بھی بتا رہا ہے، حدیث کا حوالہ بھی بتا رہا ہے، علماء سے جا کر کے الجھتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ اور جسے کچھ نہیں آتا تھا وہ کبھی سینے پہ ہاتھ باندھ رہا ہے، کبھی رفع یدین کر رہا ہے، کبھی اللہ کے رسول کے علم غیب پر اعتراض کر رہا ہے، کبھی توسل پہ اعتراض کر رہا ہے، کبھی حاضر و ناظر ہونے پر اعتراض کر رہا ہے، کبھی حیات النبی پر اعتراض کر رہا ہے، کبھی اختیارات مصطفیٰ پہ اعتراض کر رہا ہے، کبھی صلاۃ و سلام پہ اعتراض کر رہا ہے، کبھی شفاعت مصطفیٰ پہ اعتراض کر رہا ہے، کبھی سرکار کے نور ہونے پر اعتراض کر رہا ہے، یعنی حدیث کا نمبر بتا کر اعتراض کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں یہ سوچ میں ڈوب گیا کہ ایک نادان بندے کو آخر یہ سب کہاں سے کوئی اتنی سمجھ آئی کہ معاذ اللہ الٹی عقل لے کر کے اہل سنت پر حدیث کا حوالہ دے کر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ میں نے غور کیا تو مجھے سمجھ میں آیا ایک زمانہ وہ تھا جب ہمارا کوئی بھی شخص کسی غیر کے مجمع میں نہیں جاتا تھا، ان کے جلسے کے اندر شرکت نہیں کرتا تھا، ان کو اپنے جلسوں میں نہیں بلاتا تھا، لیکن آج ایسا ماحول پیدا ہوا ہے کہ آج ہمارے لوگ ان کے جلسوں میں بھی جا رہے ہیں، ان کی تقریر بھی سن رہے ہیں۔ آپ حیرت میں مت ڈوبیے، میں اس جلسے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو زمین پر ہوتا ہے، میں اس جلسے کی بات کر رہا ہوں جو میڈیا کے اندر ہوتا ہے، جو تقریر وہ یوٹیوب پر کرتا ہے، انسٹاگرام پہ کرتا ہے، فیس بک پہ کرتا ہے، واٹس ایپ پہ کرتا ہے، اور اس طرح کے تمام پلیٹ فارم پر جو تقریر کرتا ہے، ہمارا نوجوان اس کو سنتا ہے، اس کا ذہن بگڑتا ہے اور آنے کے بعد میں علماء سے سوال کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک دور وہ تھا
جب فتنہ پیدا ہوتا تھا سالوں کے بعد میں ابھرتا تھا اور سالوں کے بعد میں پھر وہ پھیلتا تھا. آج صبح کے وقت میں فتنہ پیدا ہوتا ہے, دوپہر تک جوان ہو جاتا ہے اور شام ہوتے ہوتے پوری آبادی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. یہ کس کی بدولت ہو رہا ہے؟ یہ سب میڈیا کی بدولت ہو رہا ہے. حضرات مکرم, آج میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارا نوجوان دین سیکھ کر کے اپنے ایمان کی تباہی کا سامان کر رہا ہے. حضرات مکرم, ایک بات اور اس سے پہلے آپ کو بتا دوں, آج میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہے, جو چینل بنے ہوئے ہیں, جو ایپ بنی ہوئی ہے, یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں مارکیٹ کے اندر آپ کو نظر آئیں گی, زیادہ تر پر غیروں کا قبضہ ہے, وہابیہ کا قبضہ ہے, دیابنا کا قبضہ ہے, قادیانیوں کا قبضہ ہے. آپ سروے کر کے دیکھ لیں, کسی کا اپنا سیٹلائٹ آپ کو نہیں ملے گا. اگر اسلام کے نام پر کام کرنے والوں میں اگر کسی کا سیٹلائٹ ملے گا تو قادیانیوں کا سیٹلائٹ ملے گا. اگر حدیث کے نام پر سرچ کرنے کے لیے آپ ایپ تلاش کریں گے, اگر کوئی ویب سائٹ تلاش کریں گے, زیادہ تر غیروں کی آپ کو نظر آئے گی. اب آپ خود بتائیں, ایک وہ بندہ جو اپنے طور پر حدیث سے معنی نکالنا چاہتا ہے, حدیث کا ترجمہ سیکھنا چاہتا ہے, قرآن مقدس سے علم حاصل کرنا چاہتا ہے, یوٹیوب وغیرہ یا اس طرح کے چینلوں کے ذریعے اسے سچا مواد کہاں ملے گا؟ اسے جو ملے گا وہ گندا مواد ہی تو ملے گا. اور اس کا نتیجہ ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر گمراہی اور بد مذہبی بڑی تیزی کے ساتھ میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. ابھی پچھلے چند دنوں کی بات ہے, ایک نوجوان کو میرے پاس میں لایا گیا. وہ نوجوان کہہ رہا تھا, وہ بار بار حدیث کا حوالہ دے رہا. میں نے کہا تم یہ حدیث کے حوالے دے رہے ہو اور بتا بھی رہے ہو یہ حدیث صحیح ہے, یہ حدیث ضعیف ہے, تم نے اتنا علم کہاں سے حاصل کیا؟ بولے میں ایپ میں دیکھتا ہوں. میں نے کہا کون سی ایپ میں دیکھتے ہو؟ بولے اسلام 360 کے اندر دیکھتا ہوں. میں نے کہا تمہاری عقل پہ پتھر پڑ گیا, تمہیں پتا ہے یہ اسلام 360 کیسی ایپ ہے, اس کے اندر کتنی خیانتیں کی گئی ہیں؟ اس کے بعد میں نے تلاش کیا اور تلاش کرنے کے بعد میں اس کو بلا کر کے بتایا کہ دیکھو جس ایپ کے ذریعے تم دین سیکھ رہے ہو اس ایپ کے اندر کتنی زیادہ خیانتیں کی گئی ہیں. اور پھر میں ایک ایک کر کے اس کی خیانتوں کو بتانے لگا. ان کچھ خیانتوں کو میں نے نوٹ بھی کیا ہے. جیسے مثال کے طور پر وہ قرآن کی تفسیر اس کے اندر سرچ کرتا ہے. میں نے کہا تجھے معلوم ہے قرآن کی تفسیر اس میں کیسے کی جاتی ہے؟ آدھی آیت پڑھی جاتی ہے, آدھی کو چھوڑ دیا جاتا ہے. جیسا کہ وہی یوٹیوبر بیان کر رہا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اور پھر تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے مولویوں کو خدا بنا لیا تھا, ایسے ہی سنی بھی اپنے مولویوں کو خدا بنا کر کے برباد ہو رہے ہیں. میں نے کہا تجھے معلوم ہے اس نے آدھی آیت پڑھی ہے, اس کے بعد میں ہے والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا. اس آیت میں رب نے بتا دیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے تھے, وہ اللہ کا بیٹا یا خدا مانتے تھے. اور رب نے فرمایا کہ ایک خدا کی عبادت کا ان کو حکم دیا گیا تھا. تو جو حکم تھا غیر اللہ کی عبادت کا, وہ اللہ والوں کی باتوں کو ماننے پر فٹ کر کے گمراہیت کا سامان کر دیا گیا. اسی لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فتنوں کا دور آئے گا, قرآن کھولنے والا قرآن کھولے گا اور قرآن کھولنے کے بعد میں کہے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے, میں قرآن کھول کے بتا رہا ہوں, تم میری بات کو کیوں نہیں مان رہے ہو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کی نشاندہی فرما دی. اور امام نووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بغیر علم کے جو اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر کرے گا وہ گمراہ ہو کر کے رہ جائے گا. اسی طرح میں نے دیکھا کہ قرآن مقدس کی آیتوں کے اندر وہ کیسی منمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک بار وہ یوٹیوبر بیان کرنے لگا کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ مجھے دکھا دے مردوں کو تو کیسے زندہ کرتا ہے, کیف تحیی الموتى. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے کہا کہ مولا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اور معلوم ہے اس کی تفسیر کیا کر رہا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شک تھا, اس لیے انہوں نے پوچھا. میں نے کہا اس بدو جاہل کو کوئی جا کر کے پوچھے, تو نے عربی پڑھی نہیں ہے, عربی زبان کے اندر کیفا شک کے لیے آتا ہی نہیں ہے, عربی گرامر پڑھ کر کے دیکھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیا تھا کیفا تحیی الموتى, تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا, کیفیت پوچھی تھی کہ مردے کس طرح زندہ ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم کو شک نہیں تھا کیونکہ عربی گرامر کے اعتبار سے لفظ کیفا یہ شک کے لیے آتا ہی نہیں ہے. جسے اتنا بھی نہ پتا ہو وہ جب قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھے گا
گا, ہمارا نوجوان سنے گا تو بتا وہ گمراہیت کی طرف جائے گا کہ نہیں جائے گا. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے گمراہیت کا سامان کرتے ہوئے نظر آتے. ایک آیت کریمہ بتوں کے بارے میں ہے, مسلمانوں پہ فٹ کر دیں گے. ایک آیت کریمہ شروع کی آدھی چھوڑ دیں گے, بعد والی آدھی بیان کریں گے, یا بعد والی بیان کریں گے اور شروع والی کو چھوڑ دیں گے. اسی لیے تو ان لوگوں کا علاج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے. حضرت عمر کی بارگاہ میں ایک بندے کو لایا گیا جس کا نام سبیک تھا. وہ قرآن کی آیات متشابہات کی منمانی تفسیر کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا. حضرت عمر کے پاس میں لایا گیا. حضرت عمر نے لکڑیاں منگوا کر کے پہلے سے رکھ لی. کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میں اللہ کا بندہ سبیک ہوں. حضرت عمر نے کہا میں اللہ کا بندہ عمر ہوں. اور اتنا مارا کہ اس کے بدن سے خون بہنے لگا. کہا اس کو جیل میں لے جا کر کے ڈال دو. چند دن کے بعد میں بلایا. کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا اللہ کا بندہ سبیک ہوں. کہا میں اللہ کا بندہ عمر ہوں. اتنا مارا کہ اس کے بدن سے خون بہنے لگا, پھر چھوڑ دیا. تیسری بار بلایا تو رو کر کے کہنے لگا حضور میرے دماغ میں جو فطور تھا وہ نکل گیا ہے, اب مجھے آپ آزاد فرما دیجئے. تو ایسے لوگ جو قرآن کی منمانی تفسیر کر کے لوگوں میں گمراہیت کا سامان کرتے ہیں, ان کا علاج حضرت عمر نے پھر بعد میں بتایا کہ سنو, کوئی آج کے بعد میں اس کے پاس میں بیٹھے گا نہیں. اب 200 لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, سبیک جاتا تھا, سب کے سب اٹھ کر کے چلے جاتے تھے, وہ اکیلا رہ جاتا تھا. حضرت عمر نے بتا دیا جب تک ان سے دور نہیں ہوگے اور ان سے قرآن کی تفسیر سنتے رہو گے تب تک تمہارے ایمان کی حفاظت کا سامان نہیں پیدا ہو پائے گا. اسی طرح وہ حدیث میں معلوم ہے کیا کرتے, حدیث کے اندر تو اتنی خیانتیں کی. یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں, ہمارے نوجوان بھی بہت سارے میں دیکھ رہا ہوں, اہل سنت کے نوجوان بھی ایپ کے ذریعے اور چینلوں کے ذریعے آیتوں کی تفسیر تلاش کر رہے ہیں, آیتوں کے معنی تلاش کر رہے ہیں. اس کے اندر کتنا فساد ہے, اللہ اکبر کبیرہ. آج آپ دیکھیں, میں نے اسلام 360 کے اندر جب وہ مجھ سے بحث کرنے لگا آ کر کے تو میں نے تلاش کیا. وہ کہنے لگا کہ امام کے پیچھے قرأت کر سکتے ہیں, تم حنفی منع کرتے ہو. میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ حدیث پاک میں لکھا ہے. میں نے کون سی کتاب کے اندر حدیث ہے؟ کہنے لگا مسلم شریف کے اندر ہے. میں نے کہا کھول کر کے دکھاؤ. جب اس نے کھول کر کے دکھایا تو مسلم شریف کی حدیث پاک میں تھا لا قراءۃ مع الامام فی شیء, امام کے پیچھے قرأت بالکل نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد میں نیچے ترجمہ لکھا ہوا تھا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ بھی قرأت نہیں ہے. میں نے کہا تو دیکھ رہا ہے حدیث پاک میں قرأت بالکل نہیں ہے, اور اس کا ترجمہ ایپ کے اندر کیا کر کے رکھا ہے, ترجمہ یہ کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھ سکتے. میں نے کہا تو نادان, تو نے تو عربی پڑھی نہیں, تجھے کیا معلوم ہے کہ حدیث پاک میں تو یہ الفاظ تھے نہیں, ترجمہ غلط کر کے تجھے کس طریقے سے گمراہ کیا گیا ہے. اور اس کے بعد میں ایک کام اور کرتے ہیں, اگر سنی کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو معلوم ہے کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں ہم ایپ میں تلاش کر کے بتائیں گے آپ کی حدیث صحیح ہے کہ نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے اس حدیث کو تلاش کر کے بتاؤ. اس نے تلاش کیا, کہنے لگا یہ حدیث تو ضعیف ہے. میں نے کہا کون سی کتاب میں؟ کہا ترمذی شریف کے اندر. میں نے کہا کس نے ضعیف کہا؟ کہا امام ترمذی نے ضعیف کہا. میں نے کہا لاؤ تو مجھے دکھاؤ. تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. میں نے کہا لاؤ اصل کتاب لے کر کے آؤ. ترمذی شریف منگائی اور کھول کر کے دکھایا تو امام ترمذی نے اس حدیث کے اخیر میں لکھا تھا ھذا حدیث حسن صحیح, یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے. بتاؤ کس طرح لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. جو حدیث امام ترمذی حسن لکھ رہے ہیں, صحیح لکھ رہے ہیں, اور پھر بعد میں نے تحقیق کی تو پتا چلا, اور علماء کی زبانی جب میں نے معلوم کیا تو پتا چلا اس ایپ کے اندر درجنوں ایسی حدیثیں ہیں جس کو امام ترمذی حسن کہتے ہیں یا صحیح کہتے ہیں, ایپ والے نے اس کو ضعیف لکھ کر کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. اسی طرح میں نے ایک اور حدیث کے بارے میں نے دیکھا کہ امام نسائی نے ایک حدیث پاک کو بیان کیا کہ صحابہ کرام نماز کے اندر رفع یدین کر رہے تھے. جب رفع یدین کر رہے تھے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا تو منع فرمایا رفع یدین سے. میں نے کہا کہ بتاؤ یہ حدیث کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا ایپ کھول کے بتاتا ہوں. ایپ کھولا اور کھولنے کے بعد میں کہنے لگا کہ یہ حدیث پاک رفع یدین کے بارے میں نہیں ہے. میں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ اس حدیث کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے صحابہ کرام نماز میں ہاتھ اٹھا کر سلام کرتے تھے تو حضور نے نماز میں سلام کرنے سے منع کیا. میں نے کہا جاہل, تو نے حدیث پاک کا جو ترجمہ تھا غلط طریقے سے پڑھا تو تو گمراہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. حدیث پاک میں تو یہ ہے میرے آقا نے رفع یدین سے منع فرمایا کہ نماز میں ہاتھ مت اٹھاؤ, اور ایپ والے نے اس میں ترجمہ کر کے ڈنڈی مار کے یہ لکھ دیا حضور نے نماز میں سلام کے لیے ہاتھ اٹھانے سے منع فرمایا ہے. بتا نوجوان پڑھے گا تو گمراہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب جو لوگ ایپ پر اور ان چیزوں پر اعتماد کر کے دین سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے گمراہیت کا کیسا سامان ہو رہا ہے. اسی طرح میں نے ایک اور چیز کو دیکھا, وہ مشکات شریف کی ایک حدیث پاک ہے. اس حدیث پاک
پاک کے اندر فرمایا گیا، حضرت عمر منبر پہ خطبہ دے رہے تھے، تبھی آپ نے فرمایا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پیچھے دیکھو، پیچھے سے دشمن آ رہا ہے۔ میں نے اس مسئلے پر جب گفتگو کی تو بتایا حضرت عمر مدینے میں رہ کر کے اتنے سینکڑوں میل دور سے حضرت ساریہ کو بتا رہے ہیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اللہ کا ولی دور سے بھی مدد کر سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا میں ایپ دیکھ کر کے بتاؤں گا، ایپ کو دیکھا اور کہنے لگا کہ اس میں لکھا اسنادہ ضعیف، اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ میں نے کہا جا مشکات شریف اٹھا کر کے لے آ، اگر مشکات کے اندر یہ لفظ لکھے ہوں گے جو انعام مانگے گا وہ انعام میں تجھ کو دے دوں گا۔ پھر میں نے مشکات کے حوالے سے دکھا کر کے بتایا کہ مشکات میں یہ حدیث پاک جب لکھی گئی تو اس کے اندر یہ نہیں لکھا تھا کہ ضعیف ہے، ترجمہ کرنے والے نے ترجمے کے ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ بتاؤ گمراہیت کا سامان کس انداز کے اندر کیا جا رہا ہے۔ حضرات مکرم اگر اس کی مثالیں دیکھی جائیں تو اس کی مثالیں تو بے شمار ہے، اور آج کل جو لوگ اس طرح کے گمراہیت کا کاروبار کر رہے ہیں، معلوم ہے ان کا طریقہ کیا ہے؟ وہ سب سے زیادہ اس چیز کی طرف توجہ دیتے ہیں، وہ اس چیز کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ علماء کو پیچھے کیا جائے، ٹائی والے کو آگے کیا جائے، پینشن والے کو آگے کیا جائے، پروفیسر سے دین سیکھو، انجینئر سے علم سیکھو، کسی ڈاکٹر سے علم سیکھو۔ یہ بھی ایک بہت بڑی پلاننگ ہے۔ آپ حضرات توجہ دیں، میں اپنے تقریر کا بڑا اہم نقطہ بیان کر رہا ہوں۔ آج اگر جو گمراہیت آ رہی ہے، میں نے تحقیق کی تو مجھے یہ پتا چلا جتنے بھی گمراہ فرقے نکلتے ہیں سب سے پہلے علماء کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں علماء کو ٹارگٹ کیوں کرتے؟ ان کو پتا ہے ہم گمراہیت پھیلائیں گے، غلط بات بتائیں گے، یہ اپنے علماء کے پاس جائیں گے، علماء صحیح بات بتا دیں گے، یہ راستے پہ آ جائیں گے۔ پہلے علماء سے دور کر دو، جب علماء سے دور ہو جائیں گے پھر ان کو بچانے والا کوئی ہوگا نہیں، تو پھر ان کو برباد کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے مجھے یاد آتا ہے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد میں جب مسلمانوں کے بارے میں سروے کی بات آئی تو ولیم رائے کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ تحقیق کر کے بتاؤ کہ مسلمانوں میں اتنا جذبہ کہاں سے آتا ہے۔ پورے ہندوستان کا سروے کرنے کے بعد میں ولیم رائے نے جو رپورٹ پیش کی تھی اس رپورٹ میں یہ کہا تھا ان کے اندر جو جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ علماء کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اگر علماء کو ختم کر دیا جائے تو یہ امت اپنی موت آپ مر جائے گی۔ اس کے بعد میں دلی کے چاندنی چوک سے لے کر جہاں تک نظر جاتی تھی ہر طرف کسی نہ کسی عالم دین کی لاش لٹکی ہوئی نظر آتی تھی۔ آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، جب 5ویں صدی کے اخیر میں مسلمانوں اور عیسائیوں کی جنگوں کا آغاز ہوا، 200 سال تک جنگیں چلی، 200 سال کے بعد میں جب مسلمان ہر میدان میں کامیاب رہے تو ان صلیبی جنگوں کا ہیرو سینٹ لوئس جب مرنے لگا، مرتے وقت میں اپنے حواریوں کو بلا کے کہنے لگا کہ اگر مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے تلوار کی ضرورت نہیں ہے، تلوار کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے 3 کام کرو۔ پہلا کام یہ کرو کہ مسلمان بادشاہوں کو آپس میں لڑا دو، انہیں دین سے دور کرو، اور پھر ایک کام یہ کرو پختہ عقیدے والے لوگوں کو معاشرے کے اندر پنپنے مت دو۔ اگر یہ پختہ عقیدے والے ختم ہو جائیں گے مسلمان اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ پھر علماء کو نشانہ بنایا جانے لگا۔ حضرات مکرم آج ہمارے بچوں کو، ہمارے بوڑھوں کو، ہمارے جوانوں کو کیسے نشانہ بنایا جاتا ہے؟ میں بچوں کے بارے میں بتاؤں آج ہمارے بچوں کو کیسے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ ہمارے بچوں کو جب اسکول بھیجتے ہیں نا وہاں پر وہ مشنری کی اسکولیں، غیروں کی اسکولیں بچوں کے ساتھ میں کیا کرتی ہے؟ میں نے اس سلسلے میں کئی واقعات پڑھے، کئی لوگوں سے زبانی بھی کچھ باتیں سنی۔ میں نے سنا کہ انہیں گمراہ کرنے کے لیے پہلا کام تو یہ کیا جاتا ہے کہ اسمبلی کے اندر جو فجر میں صبح میں دعا پڑھائی جاتی ہے ان دعاؤں میں کفریہ الفاظ پڑھائے جاتے ہیں، شرکیہ الفاظ پڑھائے جاتے ہیں۔ دوسرا کام یہ کیا جاتا ہے نصاب کے اندر شرکیہ اور ملحدانہ مواد کو شامل کیا جاتا ہے۔ تیسرا کام یہ کیا جاتا ہے ٹور کے نام پر، پکنک کے نام پر بچوں کو کسی اور جگہ نہیں لے جاتے، مندروں کے اندر لے جایا جاتا ہے یا کسی ایسی ہی بتوں کی عبادت والی جگہوں کا ٹور کروایا جاتا ہے تاکہ ان کے دلوں کے اندر شرک کی طرف رغبت پیدا ہو، اور پھر اس کے بعد میں اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے کے لیے معلوم ہے کیا مواد دیا جاتا ہے؟ ایک بچے کے بستے سے ایک قلم کو غائب کیا جاتا ہے اور کہا جاتا خدا سے مانگو، نہیں ملا، کہ رسول سے مانگو، کہ نہیں ملا، کہ عیسیٰ خدا سے مانگو تمہیں تمہارا قلم مل جائے گا۔ اوپر چھت میں سوراخ رہتا ہے، قلم آ کر کے بچے کے بستے پہ ٹپکتا ہے اور بچے کا یہ برین واش کر دیا جاتا ہے۔ آج کے بعد میں جب بھی ضرورت ہو تم عیسیٰ خدا سے مانگنا، تمہاری ہر ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ ہمیں یہ تاثر دیا جاتا ہے، یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ 8 گھنٹے تک اگر کوئی جوانی کے اندر بھوکا رہے تو بڑھاپے میں جانے کے بعد میں اسے کمزوری کا زیادہ احساس ہوتا ہے، اور مسلمان جو رمضان کے مہینے میں روزانہ 8 گھنٹے تک بھوکے رہتے ہیں جوانی میں تو نہیں پتا چلتا، بڑھاپے
بڑھاپے کے اندر جا کر کے اس تکلیف کا احساس ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح کی باتیں ہمارے بچوں کے ذہن و فکر میں پلا کر کے انہیں الحاد اور ارتداد اور گمراہیت کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے وہ بات بتائی تھی 1990 کے ٹائمز میں انگلینڈ کے اندر جب یہ خبر چھپی تھی کہ 40 یا 50 سال کے بعد میں پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا مذہب اسلام بن جائے گا، تو انگلینڈ کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے اور غور کرنے لگے کہ مسلمانوں کو کیسے روکا جائے۔ انہیں کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا۔ سب اکٹھا ہو کر کے پادری پوپ جان کے پاس گئے، اور پوپ جان کو جانے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ اخبار میں یہ خبر چھپی ہے، سروے ہوا ہے، 40 یا 50 سال کے بعد میں سب سے بڑا مذہب نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفتی اعظم مہاراشٹرا، مفتی اعظم مہاراشٹرا، خلیفہ سرکار تاج الشریعہ، خلیفہ سرکار تاج الشریعہ حضور محمود العلماء، حضور محمود العلماء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان تشریف رکھیں آپ حضرات، تشریف رکھیں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس مقدس ہستی کا انتظار تھا وہ صدر اجلاس ہمارے درمیان جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ اب ان کا نورانی چہرہ بھی دیکھیں گے اور نورانی بیانات کو بھی سماعت کریں گے۔ ایک بار اور جھوم کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں عرض یہ کر رہا تھا آج اسکولوں کے اندر ہمارے بچوں کو کیسا زہر پلایا جا رہا ہے۔ وہ ٹائمز میں 1990 کے اندر خبر چھپی تھی 40 یا 50 سال کے بعد میں اسلام پورے انگلینڈ یا پوری دنیا کا سب سے بڑا مذہب بنے گا۔ وہ پوپ جان کے پاس گئے اور پوپ جان کو جا کر کے اس کے بارے میں بتایا، تو پوپ جان نے کہا تھا مجھے یہ بتاؤ مسلمانوں کے بچے پڑھتے کہاں ہیں؟ بتایا مسلمانوں کے بچے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے ہیں۔ تو پوپ جان نے کہا تھا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کان کے اندر روئی ڈال کر کے سو جاؤ، یہ بچے مسلمانوں کے ہیں لیکن ان کی فکر یہ ہمارے مطابق آگے بڑھے گی، اور یہ بچے بڑے ہو کر کے نام کے تو مسلمان رہیں گے لیکن ان کی فکر کے اندر ہماری فکر کی جھلک تمہیں نظر آئے گی۔ اسی لیے ایک مرتبہ ایک پادری نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے جتنے بھی مسلمانوں کو عیسائی بنایا ہے ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ تھے یا تو وہ دین جانتے نہیں تھے یا پھر انہیں دین کی قدر نہیں معلوم تھی، اور ہم نے اسکولوں میں انہیں جو زہر پلایا تھا وہ زہر کام کرتا ہوا نظر آیا۔ یہ بچوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ، اور ہماری بچیوں کو گمراہ کرنے کے لیے تو جو کہانی ہے اس کو سنانے کے لیے تو پوری ایک الگ سے پوری محفل چاہیے۔ ہماری بچیوں کو اس انداز میں اندر گمراہ کیا جا رہا ہے، اور میں بائی فورس یہ بات کہوں گا فتنوں کے اس دور کے اندر اگر کسی کو ہدایت پر رہنا ہے تو اس کا سب سے آسان اور اچھا راستہ یہ ہے کہ علماء حق سے جڑ کر کے اور قریب ہو کر کے رہیں، کیونکہ جو بھی علماء سے دور ہوتا ہے عموماً وہی گمراہیت کا شکار ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی لیے باطل طاقتیں سب سے زیادہ علماء کو ٹارگٹ کرتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے آخری وقت میں یہ فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام رب کی طرف سے نور ہے، یہ نور صحابہ کو ملا اور صحابہ سے تابعین کو ملا اور تابعین سے پھر تابعین روشن ہوئے، پھر ائمہ دین روشن ہوئے اور پھر ان سے ہم روشن ہوئے۔ یہ روشنی تم ہم سے لے لو۔ اب اگر کوئی علماء کا دامن چھوڑ کر کے جائے گا تو اسے ہدایت کا چراغ کبھی بھی میسر نہیں آئے گا۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں ہدایت کے اوپر قائم رہوں، آج کل تو ایسے حالات ہو گئے اگر کوئی حق بات کرتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں ان حالات کے اندر حق بات کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں مثال کے طور پر بتاؤں، مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے، اگر کوئی رافضیوں کا رد کرتا ہے، مولائیوں کا رد کرتا ہے، کہتے ہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ کو شاید اس کا احساس نہیں ہے، یہ صرف مرکز اہل سنت بریلی کی آواز نہیں ہے، اس دور کے علماء اہل سنت کی آواز نہیں ہے۔ حضور سیدی سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا۔ ساری زندگی آپ نے خدمت دین کی، لوگوں کو خدا سے ملایا، لیکن جب انتقال کا وقت قریب آیا، محرم کا چاند نظر آیا، پہلی تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک تمام احباب کے ساتھ میں سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مقدس کی تلاوت
رحمت کا دور کرنے لگے، اس کے بعد میں آپ نے حکم دیا کہ تالاب کے درمیان میں، تالاب کے پاس میں میری قبر تیار کی جائے، اور اتنی بڑی قبر ہو میں اندر کھڑے ہو کر کے آرام سے میں نماز پڑھ سکوں۔ آپ کی قبر کو تیار کیا گیا، روایتوں میں موجود ہے، بہت سارے علماء نے اس کو بیان فرمایا، اور لطائف اشرفی کے اندر بھی اس روایت کو بیان کیا گیا کہ حضور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات طیبہ کے اندر جب اپنی قبر تیار کروائی، آپ نے کاغذ لیا، قلم لیا، کاغذ اور قلم لے کر قبر کے اندر تشریف لے گئے، ایک دن اور ایک رات تک قبر کے اندر رہے، اور قبر میں آپ نے رہ کر کے ایک رسالہ لکھا، اس رسالے کا نام ہے رسالہ قبریہ۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، جو اللہ کا ولی ساری زندگی کرامتیں دکھاتا ہو، جو اپنے زمانے کا غوث ہو، جس کو مقام ولایت کے اندر بڑا اونچا مقام حاصل ہو، وہ آخری وقت میں اپنی قبر کے اندر جو لکھے گا وہ کوئی معمولی بات نہیں لکھے گا، بڑی اہم بات لکھے گا۔ سیدنا مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات ظاہری کے آخری دنوں میں قبر میں بیٹھ کر کے جو رسالہ قبریہ لکھا، اس رسالہ قبریہ کے اندر آپ نے نام کے جھوٹے مولائیوں کا ڈٹ کر کے رد فرمایا، ڈٹ کر کے رد فرمایا۔ معلوم ہے کیا لکھتے ہیں حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قبر میں بیٹھ کر کے رسالہ قبریہ میں یہ الفاظ اور یہ عبارت لکھی تھی، ہم اہل سنت کا یہ اعتقاد ہے کہ صحابہ کے درمیان مراتب کے اعتبار سے درجے ہیں، سب سے پہلا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، پھر حضرت عمر فاروق کی خلافت ہے، پھر حضرت عثمان غنی کی خلافت ہے، پھر حضرت مولا علی کی خلافت ہے، اور اس کے بعد میں کہا یاد رکھنا، فرمایا یاد رکھنا ہم اسی پر تھے اور اسی پر رہیں گے، اگر کوئی اس کے خلاف جاتا ہے وہ زندیق ہے، گمراہ ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور کہا یہ نصیحت میری دوسروں تک بھی پہنچا دینا۔ بتاؤ اللہ کا ولی قبر میں بیٹھ کر کے آخری وقت کے اندر جو جھوٹے مولائیوں کا رد کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ جب آخری وقت آتا ہے تو اہم کام کیا جاتا ہے۔ مخدوم اشرف سمنانی نے دیکھ لیا آنے والے دور کے اندر میری طرف نسبت کرنے والے لوگ جو مولائیوں کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئیں گے، تو قبر میں بیٹھ کر کے ان کا رد کر دیا۔ جس طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی کام کرتے رہے، لیکن جب آخری وقت آیا تو اہم کام کی طرف نظر فرمائی، اور آپ نے دیکھا اب آنے والے دور میں فتنوں کا جواب دینے کے لیے اہم کام کیا ہے، آپ نے دیکھ لیا اس اہم کام کے لیے ضرورت ہے علماء اہل سنت کی ٹیم کی، اور اس ٹیم کو چاہیے ایک سایہ، اور اس سائے کا نام ہوگا جماعت رضائے مصطفیٰ۔ آپ نے آخری وقت میں اسی لیے علماء اہل سنت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا، اور اس پلیٹ فارم کا نام جماعت رضائے مصطفیٰ رکھا، اور پھر اس کے ذریعے دین و سنیت کا کام آگے بڑھا۔ حضرات مکرم، میں کہتا ہوں جماعت رضائے مصطفیٰ کے بارے میں لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ جماعت رضائے مصطفیٰ کی مخالفت کرتے ہیں ان کو صرف اللہ کے جن جن ولیوں نے جماعت رضائے مصطفیٰ کے لیے دعا کی ہے ان کی دعا پڑھ کے سنا تو ویسے ہی بے ہوش ہو جائیں گے وہ لوگ، کیونکہ میں ایک دو نہیں، میں دسیوں ایسے اولیاء کرام کو جانتا ہوں جنہوں نے جماعت رضائے مصطفیٰ کے لیے دعا کی ہے۔ تاجدار اشرفیت حضور اشرفی میاں نے دعا فرمائی ہے، تاجدار برکاتیت حضور شاہ اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی ہے، اور اسی طرح حشمتیوں کے امام اہل سنت کے زبردست عالم حضور شیر بشر اہل سنت نے دعا فرمائی ہے، حضور مفتی اعظم ہند نے دعا فرمائی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ان بزرگوں کی دعائیں میں یہاں پہ پڑھ کے سنا دوں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ان بزرگوں نے جماعت رضائے مصطفیٰ کو کتنا اہم سمجھا تھا۔ حضرات مکرم، فتنوں کے اس دور کے اندر اگر ایمان بچانا ہے علماء اہل سنت سے جڑ کے رہے، اور اہل سنت کے ساتھ میں جماعت رضائے مصطفیٰ کے پلیٹ فارم پر جمع ہو۔ یہاں پر بڑا عجیب معاملہ میں نے ابھی جو بتایا تھا نا، سوشل میڈیا پہ جس طرح گمراہ کیا جا رہا ہے، مجھے ایک میسج لا کر کے دکھایا گیا، اس میسج میں یہ لکھا ہوا تھا، اور تعجب کی بات میں بتاتا ہوں، یہ میسج علماء کرام کے گروپ میں چل رہا تھا، اور علماء کرام اس کو لائک کر رہے تھے، اور اس پر جو ہے وہ اپنے دل کا لائک کر کے بتا رہے تھے بڑی اچھی بات کہی گئی ہے۔ میں حیرت میں ڈوب گیا، کیا ہم ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جب اس طرح کے گمراہیت سے بھرے ہوئے مضمون جب واٹس ایپ پہ چلتے ہیں تو علماء اس کو لائک کرتے؟ معلوم اس کے اندر کیا لکھا ہوا تھا؟ اس میں لکھا ہوا تھا ہندوؤں کے اندر بہت سارے فرقے ہیں، جینیوں میں بہت سارے فرقے ہیں، اسی طرح عیسائیوں میں بہت سارے فرقے ہیں، سکھوں میں بہت سارے فرقے ہیں، لیکن وہ سارے فرقے آپس میں لڑتے نہیں ہیں، آپس کے اندر اس طرح سے اختلاف نہیں کرتے ہیں۔ ہم ایک قرآن کو مانتے ہیں، ایک خدا کو مانتے ہیں، ایک نبی کو مانتے
ہیں, ایک قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, آپس میں اتنا لڑ رہے ہیں, اتنا چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑ رہے ہیں اور آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا اختلاف کر رہے ہیں. اگر یہی کرتے رہیں گے تو پھر ہمارے اوپر آفتیں آتی رہیں گی. اگر ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑتے رہیں گے تو ہماری بے وقوفی کی وجہ سے ہم لوگ مارے جاتے رہیں گے. میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا, میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, کیا انہوں نے جو اپنی کتابوں میں کفریہ باتیں لکھی ہیں, کیا وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں؟ کیا کفریہ باتوں کا رد کرنا بے وقوفی ہے؟ کیا کفریہ باتوں کا رد کرنے کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں؟ اگر قرآن و سنت نہیں پڑھے ہیں تو علماء سے جا کر کے سیکھنا چاہیے. لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے, اور میں نے بتایا نا کہ یوٹیوب پر لوگ دین سیکھتے ہیں, وہ کیا کیا کرتا ہے. وہ ایک یوٹیوبر کہہ رہا تھا اللہ قرآن پاک میں فرماتا ولا تفرقوا, فرقے میں مت بڑھ جاؤ, بس صرف مسلمان بن کر کے رہو, کسی فرقے کا نام لگانے کی ضرورت نہیں. اس نادان کو یہ نہیں معلوم علامہ ابن کثیر کیا لکھتے ہیں, ولا تفرقوا کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت سے جدا نہ ہو, اہل سنت کے ساتھ میں جڑ کر کے رہے. جو غلط تفسیر بیان کرے گا, غلط معنی بیان کرے گا, وہ گمراہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جماعت رضائے مصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے جو یہ آواز بلند کی جاتی ہے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے ساتھ جڑ کر کے رہیں, کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ تمہارے ایمان کی حفاظت ہو, مسلک اعلیٰ حضرت پہ استقامت. آج کل تو لوگ اس سے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے اتنی تکلیف کے دور کے اندر بار بار مسلک کرنے کا. آج ہم کو مارا جا رہا ہے, ہم کو پیٹا جا رہا ہے, کوئی مسلک دیکھتا ہے, کوئی مسلک کا نام لے کے مارتا ہے, ہماری دکانوں پہ بلڈوزر چلائے جاتے ہیں, کیا مسلک دیکھ کر کے چلائے جاتے ہیں؟ میں کہتا ہوں تمہیں اگر حالات کی نہیں خبر ہے تو آپ چپ رہے, اگر حالات کی خبر ہے تو پھر سنیں میں آپ کو بتاتا ہوں. مسلک دیکھ کر کے سب کچھ کیا جاتا ہے, مسلک دیکھ کر کے سب کچھ کیا جاتا ہے. 1857 کے بعد میں کچھ علماء کے وظیفے جاری کیے گئے, کچھ علماء کو پھانسی پہ لٹکایا گیا. بتاؤ مسلک دیکھ کر کے نہیں کیا گیا, مسلک دیکھ کر کے نہیں کیا گیا. اور جب وہابی فتنہ جب عرب میں داخل ہوا تو پوچھتا تھا تم سنی ہو کہ وہابی ہو؟ اگر وہ کہتا تھا میں سنی ہوں تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. بتاؤ مسلک دیکھا جاتا ہے کہ نہیں دیکھا جاتا ہے؟ بمبئی کی مسجدوں کے اندر صلاۃ و سلام پڑھنے پر جھگڑا ہوتا ہے, بتاؤ مسلک دیکھا جاتا ہے کہ نہیں دیکھا جاتا ہے؟ امریکہ نے جب عراق پہ اٹیک کیا تو سنی علاقوں پہ اٹیک کیا, شیعہ علاقوں پہ اٹیک نہیں کیا. بتاؤ مسلک دیکھا جاتا ہے کہ نہیں دیکھا جاتا ہے؟ ابھی 1-2 سال پہلے حکومت کی طرف سے مسلمانوں کے عہدے بانٹے گئے, سارے عہدے شیعوں کو دیے گئے, سنیوں کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا. بتاؤ مسلک دیکھا گیا کہ نہیں دیکھا گیا؟ آج آپ کہتے ہیں مسلک نہیں دیکھا جاتا ہے, مسلک نہیں دیکھا جاتا ہے. آپ نے تاریخ نہیں پڑھی ہے. جو کچھ بھی کیا جاتا ہے, لیبیا کا ساتھی بتا رہا تھا کہ لیبیا کے اندر جمعہ کے اندر صرف سنیوں کی مسجد میں دھماکہ ہوتا ہے, اس لیے ہم لوگ سنی مسجد میں نماز کے لیے جانے سے پرہیز کرتے ہیں. بتاؤ مسلک دیکھا جاتا ہے کہ نہیں دیکھا جاتا ہے؟ کشمیر کا بچہ ہمارے الجامعۃ الاشرفیہ میں خود مجھ سے بتا رہا تھا کہ میرے بھائی کو دہشت گردوں نے گولی ماری, پہلے پوچھا تم سنی ہو کہ وہابی ہو؟ اس نے کہا میں سنی ہوں, تو اس کو گولی مار دی گئی. بتاؤ مسلک دیکھا گیا کہ نہیں دیکھا گیا؟ اسرائیل مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے, مسلمان علماء کو وہاں پہ الاؤڈ نہیں ہے, لیکن ابھی 2 مہینہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا اسرائیل میں کچھ علماء کو بلا کر کے ایوارڈ دیے گئے جو دوسرے مسلک کے تھے. بتاؤ مسلک دیکھا گیا کہ مسلک نہیں دیکھا گیا؟ میں کہتا ہوں اگر حالات کا تجزیہ کرو گے پوری تقریر اس پر ہو سکتی ہے. آج ہماری تباہی جو بنائی جا رہی ہے وہ مسلک دیکھ کر کے بنائی جا رہی ہے. ہاں جو عام ہنگامہ ہوتا ہے اس میں یہ سب نہیں دیکھا جاتا, پری پلاننگ جو کام کیا جاتا ہے اس کے اندر مسلک دیکھ کر کے سب کچھ کیا جاتا ہے. اور ہمارے نوجوانوں کا ذہن ورگلانے کے لیے معلوم ہے کیا کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اب ایسے حالات پیدا ہو گئے, اس میں اتحاد کی ضرورت ہے, اس میں اتحاد کی ضرورت ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اختلاف ہم نے کیا ہے؟ ارے آپ بتاؤ اختلاف کیا ہم نے کیا ہے؟ ہم تو صدیوں سے اتفاق کے اوپر قائم تھے. سب سے پہلے مسلمانوں کو لڑانے والی کتاب تقویت الایمان کس نے لکھی تھی اور کس مصنف نے کہا تھا میں نے یہ کتاب لکھی ہے, جب یہ کتاب چھپے گی مسلمان آپس میں لڑیں گے اور لڑ بھیڑ کر کے صحیح ہو جائیں گے. بتاؤ اختلاف کس نے پیدا کیا تھا؟ تم کہتے ہو ہم لوگ اختلاف پیدا کرتے ہیں, یہ مرکز والے اختلاف پیدا کرتے. آج تک بتاؤ کسی مسلک کے کسی شخص نے یہ کہا ہے کہ میں نے لوگوں کو لڑانے کے لیے کتاب لکھی ہے؟ اختلاف انہوں نے پیدا کیا. روزہ رسول سے صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کو دھکا ان لوگوں نے دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پڑھنے کی وجہ سے مینارے سے مؤذن کو گرا کر کے ان لوگوں نے شہید کیا. مسجد نبوی کے اندر عید میلاد النبی کے دن افطاری ضبط ان لوگوں نے کی, اور ہماری مسجدوں میں سلام پڑھنے کی وجہ سے انہوں نے کیس درج کروائے. کیا یہ اختلاف کرنا نہیں ہوا؟ کیا وہ اتحاد کرنا ہوا؟ دھلیا کی سرزمین پر مسلمان بچی کو عید کے دن پٹک کر کے پانی حلق میں ڈال کر کے روزہ کس نے توڑوایا؟ کس نے توڑوایا؟ میں کہتا ہوں 1947 سے پہلے
पहले नाम मोहम्मद पे अंगूठा चूमने की वजह से अंगूठा किसने कटवाया? मैं कहता हूं पूरी तारीख पढ़ करके तो देखो, उसके बाद में तुम्हें पता चलेगा। हम लोग इख्तलाफ करने वाले नहीं, हम तो इत्तेहाद करने वाले हैं। इख्तलाफ की बुनियाद जो कुफरी अकायद है उनको चौराहे पे रख करके आग लगा दो, फिर तुम हमारे सीने से आकर के लग सकते हो। सच्ची तौबा करके तुम दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, फिर देखो कैसे इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा होता है। अजीजाने मुकर्रम, बातें तो बहुत कुछ हैं, लेकिन मैं यही पैगाम खास तौर से नौजवानों को देना चाहूंगा। सोशल मीडिया के इस दौर पर, सोशल मीडिया के अंदर जहां अच्छा पानी है गंदा पानी भी है, जहां पे कचरा है वहां पे अच्छी बातें भी है। लिहाजा अगर आप जानते हैं तो सोशल मीडिया का इस तौर पर इस्तेमाल करें, वरना सोशल मीडिया के इस फितने से अपने आप को बचाएं, नहीं तो वो तुम्हारे ईमान को गारत करके रख देगा। हालात हमें देख रहा हूं, जितने नौजवान गुमराह हो रहे हैं उनमें से ज्यादातर सोशल मीडिया के जरिए गुमराह हो रहे हैं। सोशल मीडिया उनके ईमान को खाता चला जा रहा है। लिहाजा इन हालात के अंदर हमें अपना ईमान बचाने के लिए इस तरफ तवज्जो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अल्लाह रब्बे कदीर हमें सिराते मुस्तकीम पर इस्तकामत अता फरमाए और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के साथ जुड़ करके उलमाए अहले सुन्नत से वाबस्ता हो करके दीन मतीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दरूद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।